السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے مابین، آپ کے درمیان۔ جو اس سے پہلے آپ کو پڑھایا گیا تھا شبنم کمالی کے بارے میں، اس کے کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کو خوب اچھی طرح سے آپ کو حل کرا دیا جائے، تاکہ مکمل یہ سبق شبنم کمالی کا، یعنی حمد خدائے عز و جل والا، یہ سبق جو ہے مکمل آپ کے درمیان آ جائے اور آپ اس کی تیاری کر سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ شبنم کمالی کا، کہ اس سوالات جو آپ کے سامنے ہیں، یا سوالات کے جوابات جو آپ کے سامنے ہیں، یہ طویل تفصیلی سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال کتاب والوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے جو کتاب میں ایک حمد کا عنوان ہے، حمد خدائے عز و جل، اس پورے حمد کا پہلا شعر، پہلا مصرع آپ کے سامنے ہے: خالق دو جہاں ہے تو یزد ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے۔ اس کا مطلب بتلانا ہے، اس کا مطلب لکھنا ہے۔ کبھی امتحان میں ایک بات آتی ہے، آپ اس کو یاد رکھیے کہ آپ کو اوپر والا لکھ دے گا ممتحن، اور نیچے والا بولے گا آپ خود لکھیے۔ کبھی نیچے والا سوال آئے گا اور بولے گا اوپر والا خود لکھیے۔ تو اس دونوں شعر کا یاد کر رہا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس دونوں کو آپ یاد کر لیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خالق دو جہاں ہے تو یزد ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے۔ خدا کی ذات بہت بڑی عظمت والا ہے، جو دو جہاں کا پالنے والا ہے۔ دو جہاں مطلب دونوں جہاں، یعنی دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی بنانے والا اللہ تعالی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا یقین ہے۔ ذوالجلال کے معنی آتے ہیں عزت والا، وہ اکیلا ہے، تیری یکتا ہے، یکتا من اکیلا، تیری ذات پاک ہے، عالی ہے اور بے مثال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، سب سے اعلیٰ ہے کون؟ اللہ کی ذات۔ دوسرا جو سوال ہے، شبنم کمالی کی زندگی کا اکثر حصہ وہ کس چیز میں گزرا ہے؟ دوستو عزیز بچوں، آپ نے پڑھا ہوگا انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ وعظ و تبلیغ اور اللہ کی حمد کو بیان کرانے میں گزارا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اس پورے حمد کا خلاصہ لکھنا ہے، خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، میں نے بتلایا تھا کہ پورے حمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تو اس پورے حمد کے اندر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے اس پورے حمد میں اللہ کی عظمت، کبریائی اور ان کی عالی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ کہیں زمین کا ذکر ہے، کہیں چاند کا ذکر ہے، کہیں اتنے لمبے چوڑے آسمان کا ذکر ہے، جو بغیر چھت جو آسمان بنایا، بغیر پلر کے، بغیر کھمبے کے اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا۔ کہیں سورج کا ذکر ہے، کہیں چاند کا ذکر ہے، کہیں دن کا ذکر ہے، کہیں رات کا ذکر ہے کہ اللہ نے دن کو بنایا، رات کو بنایا، پھر رات کو بنایا، پھر دن کو بنایا، قرآن میں بھی ہے۔ تو گویا کہ اس پورے حمد میں، اس پورے حمد خدا عز و جل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کے بڑاپن کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہ مکمل طویل سوالات تھا جو آپ کے سامنے آ گیا۔ امید ہے کہ آپ کے بورڈ اس موبائل کے اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، اور آپ اس کو حل بھی کر لیجئے، دیکھ بھی لیجئے، لکھ بھی لیجئے، اور امتحان میں کے لیے تیاری بھی کیجئے۔ میری نیک دعائیں آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔